الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوله رحمة أوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے ہے کہ جس نے اس امت محمدیہ کے لیے جو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، وہی رمضان المبارک جیسا ایک رحمت والا، برکت والا، مغفرت والا مہینہ ہم تمام لوگوں کو عطا فرمایا. بڑے قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے اس مہینے میں روزے رکھے، تراویح کی نمازیں پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپ کر، سامنے ہو، گھر کے اندر ہو، جہاں بھی ہو، چھپ کر اپنے گناہوں کو بخشوایا. بہت قابل مبارکباد ہے وہ لوگ. لیکن ابھی بھی کچھ وقت باقی ہے، 2-4 دن جو بھی باقی بخشوانے کے لیے. اس رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے بہترین آیتوں میں سے ہے، اور آپ سمجھ لیجئے ہم امت مسلمہ کے لیے گفٹ ہے، وہ لیلۃ القدر کی شکل میں آخری عشرے میں وہ راتیں آیا کرتی ہیں. ایک بار کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک بار ہم درود شریف پڑھتے ہیں ہم لوگ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ موجود ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا جو 1000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار دیا. بعض روایتوں میں اور بھی باتیں آئی ہیں کہ بنی اسرائیل میں بعض شخص ایسے تھے کہ وہ مکمل اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں گزار دیا اور ذرہ برابر کوئی بھی گناہ اس سے سرزد نہیں ہوئی. صحابہ کے دل میں ایک کھلبلی سی ہوئی، ایک اشتیاق اور ایک شوق جگہ. وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ اس کے مقابلہ کر سکتے ہیں، اس کے مقابل آ سکتے ہیں جو لوگ بنی اسرائیل میں جو لوگ تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے صحابہ غمگین ہیں، غم سے یہ بات پوچھ رہے ہیں. اور صحابہ آگے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہم لوگ کیسے پا سکتے ہیں وہ دن اور وہ راتیں؟ 1000 سال ان کی عمر تھی، یہاں 100 سال کے اندر ہماری روح پرواز ہو جا رہی ہے، ہم انتقال کر جا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ غم کا ماحول دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا نہیں. جبرائیل آ گئے، آنے کے بعد کہنے لگے انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اے نبی اپنے ان غمگین صحابہ کو اور ہم گنہگاروں کو اے اللہ کے رسول یہ کہہ دیجئے کہ رمضان میں ایک رات ایسی آئے گی کہ اگر اس رات کو بہترین انداز میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو رات کو گزار لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک رات کی برکت سے 1000
زیادہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن ایک بڑی افسوس کی بات ہے، اسی افسوس کو لے کر کے ہم بیٹھے ہیں۔ آج جمعۃ الوداع کے نام سے ہم جمع ہوئے ہیں۔ الحمدللہ آپ کی مسجد کی کمیٹی جیسے آپ اعتماد کرتے ہیں، اسی اعتماد کے مطابق ادھر بھی پنڈال لگائے ہیں، اس طرف بھی آپ کے آنے کا انتظام، ہمارے آنے کا انتظام کیا ہے تاکہ آنے والوں میں کہیں کوئی دقت نہ ہو۔ لیکن ایک بات معلوم ہے کہ کیا یہ بھیڑ اور دنوں میں ہوا کرتی؟ نہیں ہوا کرتی، اور ایسا کیوں ہے؟ یہی اصل سوال ہے جس کو ہم لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بات چل رہی تھی شب قدر کے بارے میں۔ شب برات کی راتوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ مسجدوں کے تالے کھولے ہوئے تھے، اندر سے کنڈیاں کھلی ہوئی تھی، لڑکے آ رہے ہیں، نوجوان آ رہے ہیں، جوان آ رہے ہیں اور آ کر کے عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن شب قدر میں ایک شخص اندر آ کر کے عبادت نہیں کی۔ وہ تو اللہ کی رحمت برسے یہ ہمارے اعتکاف والے حضرات پر، اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ یہ لوگ یہاں پر عبادتیں کر لے رہے ہیں اور مسجد کے اندر جو ہیں ورنہ کوئی نہیں آ رہا۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ 1000 شب برات مل جائے، ایک شب قدر کی وہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ لیکن ہم لوگ کیا ہے، ایک رسمی طور پر مسلمان ہیں کہ جس انداز سے چل رہے ہیں اسی انداز سے چلتے رہو، جب کوئی برکت والی رات آئے چلو بھیڑ لگا لو اور باقی دنوں میں آرام سے بیٹھنے چلے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو پریشان جب دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر ایک مکمل سورت نازل فرما دی۔ اس سورت کا نام ہے سورہ قدر، یعنی اس رات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل ایک سورت نازل فرما دی کہ اے اللہ کے رسول اپنے امتیوں کو کہہ دیجئے کہ شب قدر کی راتیں آخری عشرے میں تلاش کریں اور آخری عشرے کی تام راتوں میں تلاش کریں، جگیں اور جاگ کر مکمل طور پر عبادت کریں۔ لیکن نہیں جاگ رہے ہیں۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری زندگی دور ہوتی چلی جائے گی، زمانے میں، انسان کے دلوں میں، انسان کے ذہن میں، انسان کے معاشرے میں ظلمت اور تاریکی پھیلتی چلی جائے گی۔ حالات اچھے بالکل بھی نہیں ہیں ابھی، بالکل بھی نہیں۔ آپ کے پاس تو نئے کپڑے، ہمارے پاس نئے کپڑے پہننے کے لیے، آپ کے پاس تو بغیر کسی دقت کے مسجد ہے آنے کے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، بغیر کسی دقت کے آپ گھر جا سکتے ہیں۔ لیکن غزہ کے مسلمانوں میں سے ایک مسلمان کے غم اگر ہم لوگوں کے اوپر ڈال دیا جائے تو یقین مانے تمام کے کلیجے پھٹ جائیں، ایسی مصیبتیں وہاں۔ چاہ کر نماز نہیں پڑھ سک رہے، جو بیٹا گھر سے باہر نماز کے لیے نکل رہا ہے تو ماں کو یہ کہہ کے آ رہا ہے کہ امی جان میرا انتظار نہ کرنا، ہو سکتا ہے میری لاش لوٹے۔ ماں کہہ رہی کہ جا بیٹا نماز قضا نہ کر، جا اور جا کر کے نماز پڑھ کر کے۔ لیکن جب بیٹا باہر گیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، گولیوں سے چھلنی کر دی گئی ہے، اس کی لاش آ رہی ہے، ماں انتظار کر رہی تھی کہ بیٹا کچھ کھائے گا، کچھ سوکھی روٹی ادھر ادھر سے انتظام ہم نے کیا۔ ہمیں کیا مصیبت ہے، ہمیں کیا دقت ہے، ہمارے لیے تو ہر وقت مہیا ہے، ہر راتیں مہیا ہے، جہاں چاہیں وہاں عبادت کریں۔ لیکن وقت رہنے کے باوجود، جگہ رہنے کے باوجود، صحت رہنے کے باوجود ہم روادار نہیں ہیں اور عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نہ کرے یہ دن ہم سے کہیں نہ لٹ جائے، ہم سے کہیں نہ چھن جائے، جو ہمارے اوپر یہ مشقتیں آ جائیں۔ آج کے بارے میں جو 2-4 باتیں کرنے کی ہیں وہ یہ ہے کہ اس دن کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ الوداعی جمعہ ہے۔ بہت اچھی بات، الوداعی جمعہ کے بارے میں ہم صرف 2 وجہ سے ہم اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اس کو بغور اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیں۔ یاد رکھیں یہ الفاظ 100 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں تو کسی کتاب میں، کسی ہمارے علماء میں، کسی بھی انبیاء یا ہمارے جو بھی صحابہ جو گزر گئے پہلے ان کے ہسٹری میں کہیں یہ الوداعی جمعہ کہیں بھی تذکرہ نہیں۔ دھیان اس کو دیجیے، بالکل ذہن کو صاف کر کے اس بات کو سنیں۔ اور بات کیا آئی ہے کہ الوداعی جمعہ کو جو شخص بھی 4 رکعت نماز پڑھ لے، اس 4 رکعت میں اتنے بار قل هو اللہ احد، اتنے بار الحمدللہ پڑھ کے 4 رکعت مکمل کر لے تو اس شخص کی پچھلی جتنی بھی قضا نمازیں ہیں تمام کی تمام ادا ہو جائیں۔ کتنا بڑا فراڈ ہے اس کا، جہنم میں دھکیلنے کے لیے کتنی آسانیاں کر دی جا رہی۔ دھیان دیجیے، 4 رکعت پڑھ لیا ایک شخص نے، بعد میں آ کر ویڈیو دیکھ کر اور ویڈیو
ویڈیو بنانے والا آپ دیکھ لیجئے گا تو نہ کوئی عالم ہے نہ کوئی ہے، ایسے ہی ایک شخص لگتا ہے کوئی اخبار لیے ہوئے ہے، اس کاغذ میں لکھ کر کے اس کو پڑھ کر کے دیکھ دیا، اور اس کا ویوز دیکھیے، دیکھنے والا 2 لاکھ 4 لاکھ 2 ملین 4 ملین میں جا رہا ہے۔ لوگ عمل کر رہے ہیں اس کے اوپر، 4 رکعت پڑھ رہے ہیں رمضان کے آخر جمعہ میں، دھیان دیجیے اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے۔ 4 رکعت بیچارہ پڑھ کر کے 80 سال کا ایک شخص ہے، بیچارے کی نمازیں تقریباً 8 10 سال 20 سال کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، اللہ نے ہدایت دی تو پھر بیچارہ کنٹینیو نماز پڑھ رہا ہے۔ 8 10 سال کی نماز اس کی چھوٹی ہوئی تھی، موبائل دیکھا، موبائل دیکھنے کے بعد جمعۃ الوداع میں الوداع جمعہ کے دن آیا، 4 رکعت اس نیت سے نماز پڑھ کر کے یہ سوچ لیا کہ ہماری پوری پچھلے 80 سال کی نماز معاف ہو گئی۔ اب وہ بندہ اس دھانسے میں آ گیا، اب اس دھانسے میں رہ کر کے بیچارہ 8 10 دن کے بعد 20 دن کے بعد یا 2 4 سال کے بعد انتقال ہو گیا۔ اس دھانسے میں وہ بیچارہ 4 رکعت تو پڑھ لیا تھا، اب وہ 20 سال یا 10 سال کی نمازیں معاف تو نہیں کی، اس کے ذمے میں رہ گئی۔ اب وہ گیا قیامت کے دن، اب اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پوچھ کر رہے ہیں کہ کیا لائے ہو؟ حضور نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے اگر پوچھ ہوگی ان 3 سوالوں کے بعد، من ربک ما دینک، اور حضور کے بارے میں سوال کے بعد سب سے پہلے جو حقوق العباد کی سوال ہوگی وہ سوال کیا ہے کہ تم نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں؟ اب کیا وہ 20 سال کی جو نمازیں تھی، بیچارہ 4 رکعت کے جھانسے میں آ کر کے قضائے عمری ہماری ادا ہو جائے گی، اسے 4 رکعت پڑھا الوداعی جمعہ کو، اور اس لیے وہ مکمل طور پر اپنے دل میں اطمینان کر لیا اور وہ مر گیا، اور مرنے کے بعد وہاں پوچھ ہو رہی۔ یہ سب چیزیں کہاں سے آئی ہیں معلوم؟ ان سب چیزوں کا کنیکشن ڈائریکٹ اسلام کے باہر سے چیزیں۔ کویت کا ایک واقعہ ہے، ایک شخص تقریباً 35 سال یا 17 سال، یہ دونوں باتیں، 35 سال یا 17 سال امامت کرایا، امامت کرانے کے بعد وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچا، وہاں سے نکلنے کے بعد جب میل جول کرنے والے جو لوگ ہیں، امام صاحب 17 سال امامت کر لیں تو میل جول والے ہوتے ہی ہیں، کیوں نہیں ہوں گے بھائی؟ اب اس نے جب سوال اسے جب پوچھ گچھ ہوئی ہے تب کہا کہ میں تو ایک نوکری کر رہا تھا، کہا تمہارے ماں باپ؟ تو وہ کہنے لگا کہ برلن یا جرمنی کے ادھر ادھر کہیں پر ہمارا خاندان ہے، ہم نے قرآن مجید کویت میں ہم نے سیکھا اور نماز کے مکمل طریقے سیکھے، میں مسلمان نہیں، میں تو یہودی ہوں، یہاں آ کر کے میں نے 17 سال امامت اس لیے کی ہے تاکہ ہمیں پینشن، ہمیں پیسے ملتے رہے، اور ہم تو یہاں تنخواہ پر تھے، جس انداز سے لوگ کام کرتے نوکری کرتے ہیں، ہم امامت کر کے نوکری کر رہے تھے، پیسے کما رہے تھے، اب آواز ہماری جواب دے دی، اسی لیے ہم ریٹائر ہو گئے۔ 17 سال جو نمازیں پڑھی کہاں چلی گئی وہ نمازیں؟ مگر تحقیق کی چیزیں چل رہی ہیں۔ آپ کے نزدیک ایسے مسئلے اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا کہ آپ کی ایمان کو اس انداز سے اچک کر کے لے جائے گا کہ پتہ بھی نہیں رہے گا، اور سرکار کی وہ حدیث ثابت ہو جائے گی کہ انسان بعض دفعہ ایک لفظ سے جہنم کے اتنا قریب ہو جائے گا کہ ایمان سے خارج ہوگا ایک لفظ سے، اور وہ جہنم میں جا کر کے گر جائے گا، جنت سے دور ہو جائے گا۔ اسی لیے ان واہیات سے دور رہیے۔ اسی طرح سے ایک اور بات آ گئی تھی، 1000 روزہ رکھ لو، پچھلے تمام جو روزے چھوٹ گئے وہ تمام معاف ہو جائیں گے۔ قسم خدا کی یہ دین میں ایسے ایجاد ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین کو موڑ دینے والی چیزیں یہ بدعت چیزیں ہیں جو رائج ہو گئی۔ جمعۃ الوداع کا اسلام میں کہیں کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ جمعۃ الوداع جو یہ جمعہ ہے، اس سے پہلے والی جو جمعہ آئی ہے، اس کا اور اس کا کوئی فرق نہیں ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس جمعہ کے بعد دوسرا جمعہ ہمیں اس طرح سے مبارک جمعہ ملنے والا ہے۔ قدر کر لیجیے، 4 دن باقی ہیں ہمارے پاس، 3 دن یا 4 دن یا 5 دن، قدر کر لیجیے ان دنوں میں، اور ان دنوں کی قدر کر کے مکمل طور پر چلو۔ اللہ کے رسول کے حدیث ہم نے پڑھی، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اے میرے مسلمانوں، اے میرے امتیوں، رمضان مبارک کا پہلا جو 10 دن ہے وہ رحمت کا ہے، خوب اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کی رحمتیں سمیٹو۔ لیکن نہیں، اللہ کے رسول نے ایک بات اور فرمائی کہ رمضان المبارک میں شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قید کر دیتے ہیں، وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينِ، شیطان کو قید کر دیتے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک میں بھی گانے سنے جا رہے ہیں، میچ دیکھے جا رہے ہیں، کئی سالوں سے آپ دیکھیے تو رمضان المبارک میں کیا تعلق ہے بھائی تم نے میچ دکھانے کا؟ ارے رمضان المبارک کے باہر بھی تو تم IPL چلوا سکتے ہو۔ بیٹھے ہوئے یہاں سے لوگ اٹھ کر کے اس لیے جا رہے ہیں جو تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں کہ ہم میچ ہماری چھوٹ جائے گی، میچ نہیں دیکھ سکیں۔ یہ قوم جو میچ کی وجہ سے اللہ کو بھولا دے اور اللہ
یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا جلوہ جب نظر آئے گا تو یدعون، پکارا جائے گا کہ چلو چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرو، لیکن اس میں سے بہت سارے کروڑوں اربوں کھربوں لوگ ہوں گے جو قرآن سے سجدے میں جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سجدہ کرنے کے لیے جانے چاہ رہے ہوں گے لیکن اس کے پیٹھ نہیں جھک رہے ہوں گے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون، ان کو پکارا جائے گا کہ آؤ آؤ دیکھو اللہ کا جلوہ نظر آ رہا ہے، اب جہنم سے دوری اور جنت میں جانے کا وقت قریب ہے، چلو آؤ سجدے میں گر جاؤ۔ فلا یستطیعون، لیکن جو لوگ اس دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، رمضان کے لیے وہ مسلمان تھے، رمضان کے بعد جمعہ کے لیے مسلمان تھے، وہ لوگ جب چاہیں گے کہ ہم سجدہ کریں، اللہ فرماتے ہیں فلا یستطیعون، چاہ کر کے بھی قیامت کے دن وہ جنت میں جانے والے کے سامنے کھڑا ہونا چاہے، سجدہ کرنا چاہے، سجدہ نہیں کر سکے گا۔ کتنے بھیانک دن ہے۔ کوئی اور ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ یوم لا تملک نفس ولا نفس شیئا، کہ قیامت کے دن تم میں سے کوئی چاہے گا کہ کوئی مدد کر دے اس کی، لیکن وہاں پکارتا رہ جائے گا، اس کا دوست دیکھتا رہے گا، لیکن کوئی ذرہ برابر اس کی طرف بڑھے گا بھی نہیں، یہاں تک کہ کہے گا کہ اللہ ہمیں جو جہنم میں ڈالنے، میرا بیٹا کو ڈال دیجیے، نہیں میرے ماں اور باپ کو ڈال دیجیے، ہم کو چھوڑ دیجیے، ٹھیک ہے میری بیوی کو بھی ڈال دیجیے، نہیں ومن فی الارض جميعا ثم ينجی، اے اللہ ٹھیک ہے ایک چیز سنیے میری بات، جہنم میں ڈالنے سے پہلے دنیا کی تمام چیزیں، تمام انسانوں کو جہنم میں ڈال کر ہم کو چھوڑ دیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، تمہیں ڈالا جائے گا۔ جناب عالی پتہ یہ جو ہم لوگوں کا ریت رواج چل چکا ہے، لوگ سجدہ کرنے کے لیے ترس رہے ہیں، سجدہ مہیا نہیں ہے ان کے لیے، وہ لوگ باہر آنے میں ڈر رہے ہیں کہ ہم جائیں گے تو چھلنی کر دی جائے، رونے کے لیے آنسو نہیں بلکہ خون نکل رہے ہیں ان لوگوں کے لیے، اولاد ہے ہی نہ، گھر کے تمام لوگ مر گئے ہیں، ان کے لیے کوئی رونے والی یا رونے والا نہیں ہے ان کے لیے، لیکن ہمارے دل پر کوئی جوں تک نہیں رہتا ہے کہ جس انداز سے چل رہے ہیں مسلمانوں، چلو اللہ تبارک و تعالیٰ پاس کر۔ یاد رکھیں ان کی ایک ایک بددعائیں ہم تمام لوگوں کو جو جن کے دلوں میں ذرہ برابر غزہ والوں کے لیے، ادھر ادھر والوں کے لیے غم نہیں ہے، جلا کر کہیں رات نہیں کرتے۔ اسی لیے آپ سب یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ چلا جا رہا ہے، یہ بڑا ایک غم کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے تھے حضور کے بعد دوڑ کر آ کر، اے اللہ کے رسول کاش پورا مکمل سال ہم لوگوں کے لیے رمضان کا سال بنا دیا جاتا، مکمل سال ہم تمام لوگ روزہ رکھتے۔ یہ کیا ہے کہ ایک مہینہ آیا پھر یہ رخصت ہو کر کے چلا گیا، ہم لوگ حاصل کر سکیں گے اگلا جو رمضان آئے گا نہ حاصل کر سکیں گے۔ اے اللہ کے رسول اگر اللہ سے ایسا ہوتا کہ پوری زندگی اور پورا سال اللہ رمضان مبارک بنا دیتے تو ہم اپنے چشم پر، اپنے آنکھوں پر اور اپنے سر پر ہم اس کو رکھنے کے لیے اور اس کی استقبال کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ امام صاحب کپڑا بیچنے کے لیے، امام صاحب ادھر ادھر بیچنے اور خریداری کے لیے معاملہ ہے، اسی لیے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس سے رمضان جیسا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اللہ سے گڑگڑا کر رحمت کا وہ عشرہ پایا، پھر بھی اللہ سے رحمت مانگ کر مغفرت کا عشرہ پایا، پھر بھی اللہ سے مغفرت یہ کر کے، اور یہ جو آخری چل رہا ہے عتق من النار، جہنم سے آزادی اور خلاصی کا یہ عشرہ پایا، پھر بھی اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروا لیا، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ کیا ہمارے اندر وہ کانفیڈنس ہے کہ اللہ کو ہم نے بنایا؟ وہی رمضان میں کوئی قرآن مجید کھلیں گی، وہی رمضان میں کوئی وہی تراویح کے دن آئیں گے اور 6 دن یا 5 دن کی تراویح پورے تلاش کریں گے شہر میں، جہاں 6 دن کی ہوئی جا کر کے پڑھ لیا، 3 دن کی ہوئی جا کر کے پڑھ لیا، 1 دن کی شبینہ ہے جا کر کے پڑھ لیا، 27 دن کی کہیں مجال ہے کوئی پڑھا لے، اس میں 4-5 آدمی پڑھے گا، باقی تمام لوگ ادھر ادھر۔ آپ کو بزنس سے فرصت نہیں، اللہ سے جب آپ اور ہم مانگیں گے کہ رحمت دے دیجئے تھوڑا سا تاکہ بخشش ہو جائے، اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، جب تمہیں میں بلا رہا تھا رمضان کی راتوں کے اخیر میں، ہے کوئی ایسا گنہگار دنیا سے آسمان تک وہ بھر دیا ہو، آ جاؤ نا تم ایک بار ہم سے مغفرت طلب تو کر کے دیکھو، میں تمام گناہوں کو جلا کر راکھ کر دوں گا اور تمہیں ایسے پاک کروں گا گویا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی جنم لیا، آئے نہیں۔ ہے کوئی ایسا بیمار کہ دنیا میں کوئی علاج نہیں، آؤ نا مجھ سے
اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنے مسجدوں کی حفاظت کیجیے۔ ہم جیسے نادانہ مسلمان کے ایمان کے اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ مفاد پر شب برات اور شب قدر میں آ کر مسجدیں بھرتا ہے، جو مفاد کے لیے صرف جمعہ میں آ کر کے مسجدیں بھرتا ہے، فجر خالی، ظہر خالی، اور رمضان مبارک کے بعد تمام مسجدیں خالی پڑی جاتی ہیں۔ ایسے مسلمانوں کی ضرورت نہیں۔ اب کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ جو مسجدیں ڈھا دی جا رہی ہیں تو کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم جب چاہ لیں گے تو مسجدوں کی حفاظت کر لیں گے؟ اللہ کے علاوہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ خانہ کعبہ سے محبت نشان کون سی مسجد ہو سکتی ہے؟ قرب قیامت میں خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے۔ لیکن ہم جیسے مسلمان اگر رہیں گے کہ وقت وقت پر مسجد میں ہم دستک دیں گے تو پھر وہ لوگ جو یکجٹ ہو رہے ہیں تمام اختلافات کے باوجود اور تمام چیزیں یکجا ہونے کے باوجود جو آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، یہ کیا اپنے مسجدوں کو حفاظت کر سکیں؟ کچھ نہیں کر سکیں، بڑے حالات خراب آ رہے ہیں۔ اسی لیے جناب عالی قدر دل کی بات یہی ہے، رمضان مبارک کے جو بھی ایام باقی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ایام کی قدر کر کے اپنے آپ کو کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کر کے دعا کر کے گڑ گڑا کر کے جنت کا مستحق بنا لیجیے۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ امام صاحب کیا 3 دن یا 4 دن کا اعتکاف ہم کر سکتے ہیں؟ بعض لوگوں کے ذہن میں بالکل یہی ہے کہ وہ لوگ اعتکاف صرف 10 دن کا سمجھتے ہیں۔ نہیں، 10 دن کا اعتکاف ہے، بڑا اعلیٰ اعتکاف ہے۔ حضور نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل کیا ہے 10 دن کا اعتکاف، اور یہ سنت علی الکفایہ یہ اعتکاف ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو گھر میں تنہا تھا، گھر میں کوئی نہیں تھا، بیزی تھا، یا اس انداز سے وہ گھر میں مشغول تھا کہ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا تھا، وہ اگر چاہے تو آخر کے 3 دن بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مجبوریوں کو سمجھ کر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جھولیوں کو بھر دیں گے۔ جو بھی شب قدر کے ایام باقی ہیں، جو راتیں باقی ہیں، اس میں برائے مہربانی مسجدوں کو آباد کیجیے۔ کس انداز سے؟ وہی سنت اور نفل پڑھ کر کے، وہی قرآن مجید پڑھ کر کے اپنے گھروں کو آباد کیجیے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ مسجد میں نہ آئیے، نہیں، آئیے مسجدوں میں، لیکن عبادت کے لیے آئیے، عبادت کیجیے اور عبادت کر کے پھر جائیے۔ جو 2-3 دن باقی ہیں اس میں مسلسل طور پر یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور باتیں تو بہت زیادہ ہیں، 2-3 چیزیں خاص کر کے رہ گئی ہیں، 5 منٹ میں ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ رمضان مبارک بہت سارے ہمارے لوگ، اگر یہی کے لوگ رہتے تو پھر ہم اس کو عید میں ہم ختم کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ دور دور کے لوگ ہیں، رمضان مبارک کے روزے جو چھوڑ جاتے ہیں، اس کے لیے 3 چیزیں ہیں ذہن میں آپ رکھ لیجیے، ہم آسانی کے ساتھ آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ نمبر 1 قضا ہے۔ کیا ہے؟ قضا۔ نمبر 2 کفارہ ہے۔ کیا ہے؟ کفارہ۔ نمبر 3 فدیہ ہے۔ کیا نام ہے؟ فدیہ۔ ان تینوں چیز کو سمجھ لیں۔ ہم کرتے کیا ہے؟ ایک گھٹا انسان ہے، رمضان کے روزے چھوڑ دیا، اب بعد میں کیا کر رہا ہے؟ وہ فدیہ یعنی چند پیسے دے رہا کسی فقیر کو اور سوچ رہا ہماری طرف سے وہ روزے ادا ہو گئے۔ ان تینوں چیزوں میں فرق کر لیجیے۔ نمبر 1 قضا۔ وہ لوگ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے روزہ نہ رکھنے کی۔ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ایسے بیمار آدمی ہیں کہ وہ اگر روزہ رکھے گا تو دقت ہو سکتی ہے، بیمار ہے، ایسا بیمار کہ کوئی ڈاکٹر نے، جو مسلم ڈاکٹر اس نے کہہ دیا ہے کہ تم روزہ اگر رکھو گے تو تمہارا بی پی، شوگر یا اس انداز سے جو بڑی بیماریاں ہیں وہ بیماری تمہاری بڑھ سکتی ہے، اتنی بڑھ جائے گی کہ تم بعد میں تو روزہ رکھنے کے قابل ہی نہیں رہو گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ڈاکٹر نے اس کو کہہ دیا ہے کہ اب روزہ مت رکھو، تمہاری حالت اور بگڑ سکتی ہے۔ ایسے انسان کے لیے کیا ہے کہ جب بعد میں جب ٹھیک ہو جائے گا تو ان روزوں کی قضا کر لے، بعد میں جب ٹھیک ہوگا تو اس روزہ کے بدلے میں 1 روزہ کی قضا کب کرے گا؟ رمضان کے بعد۔ سمجھیے اس کو۔ نمبر 2 وہ عورتیں جو حمل سے، اب ان عورتوں کو کیا ہے کہ بھائی بلڈ کی کمی ہوتی ہے، بہت ساری کمی اس انداز سے ہوتی ہے، اگر ان عورتوں کو بچے کے جان کے یا خود اس کے جان کے کو خطرہ اگر ہو اور ڈاکٹر نے اجازت دیا ہو کہ دیکھو تم روزہ رکھو گے تو دقت ہو سکتا ہے، ان عورتوں کے لیے بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے کہ رمضان کے روزے چھوڑ دو اور اس کے بعد سے بعد میں جب ٹھیک ہو جاؤ، بچے کی ولادت ہو جائے تب تم روزے رکھنا۔ تو پھر 1 روزے کے بدلے میں 1 روزے کی وہ کیا کرے گی؟ قضا کرے گی۔ ابھی قضا کی بات چلے گی۔ وہ عورتیں جو دودھ پلانے والی ہیں، روزہ رکھے گی تو دودھ خشک ہو جانے کا خطرہ ہو یا بچے یا اس کے جان کو خطرہ ہو، ان عورتوں کو
اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے وہ رمضان کے روزے چھوڑ دے اور رمضان کے بعد وہ روزے کی قضا کرے. وہ عورتیں جو پیریڈس کی حالت میں، یہ سب اس لیے کہ ہم تمام لوگ ہیں تو اس انداز سے ہم تمام لوگ مستورات سے ہیں اور ہمارے گھر میں ماں بہنیں ہیں بیویاں ہیں، تو جس سے آسانی ہو ان تک بات کو پہنچا دیجیے تاکہ گھر میں یہ بات پہنچ جائے. وہ لوگ جو پیریڈس کی حالت میں اور بچے کی ولادت ہوئی ہے، ماہواری کی حالت میں 40 دن کی مدت میں ہو، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رخصت نہیں بلکہ اس کا روزہ چھوڑنا تو لازم ہے، بعد میں قضا کریں گے. نمبر 5 وہ شخص جو سفر میں نکلا ہو 78 کلومیٹر 78 کلومیٹر یا اس سے زائد کا کوئی سفر کر رہا ہو، تو اتنے دور کے سفر میں اللہ نے اس کو اجازت دی ہے کہ دیکھو تم اگر روزہ رکھ سکتے ہو ایئر کنڈیشن میں سفر کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سفر میں دقت ہو رہی تو روزہ چھوڑ دو، بعد میں تم اس کی کیا کرو گے؟ قضا کرو گے. یہ 5 آدمی تو سمجھ گئے، 5 آدمی تو آگے سمجھ میں بھائی آگے نا. اب چلتے ہیں کفارہ کے بارے میں. کفارہ وہ لوگ جو لوگ تمام تر طاقت رکھنے کے باوجود، یعنی کیپیسٹی میں روزہ رکھ بھی سکتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، سفر پر نکل رہا نہ بیمار ہے نہ ایسا بیمار ہے کہ اس کو روزہ چھوڑنے کی ضرورت ہو، ہلکا سا سر میں درد ہو، دانت میں درد ہو، فوری طور پر روزہ توڑ دیا. بات سمجھ رہے؟ تو بیچ میں روزہ رکھ کر کے بیچ میں اگر توڑ دیا ہے، اللہ کے نزدیک کی کتنا بڑا مجرم ہے کہ آگے حضور سے سنیے. حضور فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے ہے کہ بعد میں رمضان کے بعد ایک روزے کی قضا کرے گا. کیا کرے گا؟ ایک روزے کی قضا کرے گا اور 60 روزہ رکھے گا مسلسل جرمانہ کے طرف سے کفارہ. کتنا رکھے گا؟ 60 روزہ. اب اس میں 60 روزہ سمجھ لیجئے، اس نے رکھا 59 روزہ. کتنا رکھا؟ 59 روزہ رکھا اس نے، 59 روزہ رکھا اور ایک روزہ چھوڑ دیا. ایک روزہ کبھی رکھ لیں گے. اب کیا ہوا؟ 59 روزہ چھوڑ کر کے اب 60واں دن جو روزہ رکھنے کا تھا اس میں کچھ کھا پی لیا، سوچا کبھی اور رکھ لیں گے. تو اب حضور فرماتے ہیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کا 59 روزہ سب کے سب کالعدم قرار دیا، سب کے سب بیکار نہیں. اس کا اب مطلب کہ ویلیو ختم ہو گیا. اب پھر سے 60 روزہ رکھنا پڑے گا اس کو. 59 روزہ رکھ کر کے اگر کوئی سوچے چھوڑ دے، 20 روزہ رکھ کر کے سوچے چھوڑ دے، نہیں 60 روزہ مسلسل تم نے طاقت رہنے کے باوجود کیوں ایک روزہ تم نے قضا کی؟ رمضان کی اہمیت سمجھ رہے ہیں؟ اس بندے کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں. تو اب اس بندے کے لیے ہے کہ وہ بندہ ایک صدقۃ الفطر. ایک صدقۃ الفطر کتنا ہے؟ ہم نے چھوٹ گیا تھا تو ہم نے نماز کے بعد ہم نے بتائی تھی. ایک صدقۃ الفطر کتنا ہے؟ مالداری کے حساب سے زیادہ مالدار ہے تو اس کے لیے 3.5 کلو کھجور یا اس کا پیسہ. زیادہ مالدار ہے تو 3.5 کلو کشمش یا اس کا جو پیسے ہوتے ہیں اتنا 850 900 1000 جتنا جائے. اس سے تھوڑا سا درمیانہ اگر ہے میڈیم میں ہے تو اس کے لیے 3.5 کلو جو 250 کے بقدر پہنچتا ہے. اگر اتنا بھی طاقت نہیں ہے تو سب سے کمزور ہے اور اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا طاقت رکھنے کے باوجود، تو اس کے اوپر 2 کلو گیہوں یا اس کے بقدر جو پیسے ہوتے ہیں 60-70 روپیے ایک روزے کے بیچ میں توڑ دینے کے بقدر، ایک روزے توڑ دینے کے بدلے میں 60 مسکین کو ایک روزے کے بدلے میں 60 مسکین کو ایک صدقۃ الفطر کے بدلے میں دے گا. بات سمجھ آ رہی؟ یہ بھی طاقت نہیں رکھتا ہے. تب ہے کہ 60 مسکین کو یعنی غریب کو 60 مسکین کو 2 وقت ایک دن میں اگر کھانا کھلانا چاہے تو کھلا دے. اگر ایسا نہ ہو سکے تو ایک مسکین کو ایک فقیر کو گھر میں بلا لے اور 60 دن تک مسلسل 2 ٹائم کھانا کھلائے گا. ایک ٹائم میں. یہ کس کے لیے؟ وہ لوگ جو مجرم ہے جو بیچ میں طاقت رکھنے کے باوجود جس نے روزہ توڑ دیا ہے. اسی لیے برائے مہربانی ایسا کیے ہیں یہاں تو بچ سکتے ہیں، وہاں بڑی مشکل ہو جائے گی. اخیر میں فدیہ. فدیہ ان لوگوں کے لیے کہ بہت عمر دراز ہو گیا ہے، کوئی شخص بہت بوڑھا ہو گیا چاہے عورت ہو مرد ہو، اب وہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتی ہو یا رکھتا ہو، یا ایسا مریض ہو کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب تمہارا مرض ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہو. تو اس 2 طرح کے آدمی کے لیے جو ایک دم بوڑھا ہو گیا روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہوں، یا عورت یا مرد بوڑھی ہو گئی ہوں، کوئی ضعیف زیادہ ہو گئی ہوں روزہ نہیں رکھ سکتی ہوں، یا کوئی ایسا بیمار ہو جس کی بیماری اب ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی ہے، ان دونوں شخصوں کے لیے ہے وہ ایک صدقۃ الفطر کے برابر رمضان المبارک میں یا
رمضان المبارک کے بعد وہ فدیہ دے دیا کرے گی، یعنی 60 روزے کے بدلے میں 60 فدیہ دے دے گی وہ، اس کی طرف سے وہ روزے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بس اخیر میں ہم یہ کہتے ہیں کوئی ایسے شخص ہوں جن کے اوپر فدیہ واجب ہو گئی ہو، زیادہ دل نہ کیجیے گا، کم از کم کسی ایسے شخص کو جو بہت غریب ہے، اور اس غریب میں خاص کر کے اپنے آپ کو دیکھیں، بھائی 2-4 منٹ دیر ہو گئی، چچا ہے، چچا ہو گئے، خالو ہو گئے، خالہ ہو گئے، آپ کے بھائی ہو گئے، بہن ہو گئی، بہنوئی ہو گئی، اس کے علاوہ داماد ہو گئے، یہ تمام کے تمام چچیرے بھائی ہو گئے، ممیرے بھائی ہو گئے، ممانی ہو گئی، پھوپھی ہو گئی، ان تمام لوگوں کو زکوٰۃ کے پیسے ہم دے سکتے ہیں، صدقات کے پیسے دے سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ کہنا ضروری نہیں ہے ان کو جا کر کے آپ دیجیے، لیکن وہ نہیں 60 روپے پکڑا دیے، نہیں، دل آزاری ہوتی ہے، ان کو اگر دیجیے تو ایک ایسی رقم دیجیے کہ اس سے اپنے گھر کے کسی بچوں کو کپڑا بنا سکے، کم از کم کچھ سوئیاں خرید کر کے اپنے گھر میں بھی خوشی بنا سکے۔ اسی لیے آپ سے درخواست ہے ان تمام پیسوں کو اگر نکالنا ہے عید سے پہلے نکال لیں، تاکہ آپ کے ساتھ وہ غریب حضرات کی خوشیاں منائیں۔ کریں گے انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز عید الفطر کے بارے میں ہماری یہ جامع مسجد شیرگھاٹی میں 7 بجے ادا کی جائے گی، بدھ کو ہو جائے، جمعرات کو ہو جائے۔ جو لوگ بزرگ ہیں بھائی اور خاص کر کے عمر دراز بھی ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ایک آدھ دن اگر تھوڑا سا لمبا کھینچ لے کہ ایک دن تو روزہ رکھنے کا موقع مل جائے گا تو جمعرات کو بھی چلے گا، لیکن جو نوجوان ہیں انہیں جلدی بازی ہے، تو دھوپ کی تپش بھی ہو رہی ہے، اللہ بدھ ہی کو کر دیں، بدھ کو بھی انعام مل جائے، جمعرات کو مل جائے، اللہ کی طرف سے بونس ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ مولانا درگاہ بڑی مسجد میں 8 بجے ادا کی جائے گا، شفیع چند کی مسجد میں 8 بجے